اگر ہم ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر غور کریں تو رب کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ نہایت ہی کمزور، کھوکھلا، ایک دم ایسا جیسے کہ اوپر سے تو ایک گھر بنا ہوا ہو لیکن اندر سے وہ پورا کا پورا خالی ہو، ایسے ایک کمزور تعلق نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کمزور ہو گیا، اور انسان کا انسان سے جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، وہ بھی کمزور ہو گیا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ دنیا داری۔ انسان جتنا دنیا کی طرف آگے بڑھتا گیا، دنیا نے جتنی ترقی کی اور جتنی کر رہی ہے، اتنا ہی ایک دوسرے کے تعلقات میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی باطنی بات نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں، پہلے کے زمانے میں، یعنی ایک سے اگر ہم 5 سال پہلے بھی اگر لے لیں تو بھائی بہنوں کا جو تعلق تھا، اب وہ تعلق ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق پہلے تھا، اب وہ تعلق ہم کو نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی کشمکش میں، دنیا کی کھچاہٹ میں انسان جتنا زیادہ دنیا پرست بنتا گیا، اتنا ہی وہ اپنی اصل، اپنی حقیقت، محبت، الفت، تعلقات سے وہ کمزور ہوتا ہوا اور پیچھا ہوتا ہوا نظر آیا۔ ان سب میں ایک بہت بڑا پیغام جو انسانیت کی پوری انسانیت کے نام دیا گیا، جس کو دیا گیا وہ بھی دور ہو گئے، اور جس تک پہنچانا تھا وہ پہنچانے والے بھی آج دور ہو گئے۔ تو رب کا پیغام میرے نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے نا، رب کا پیغام، رب یعنی اللہ رب العالمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اگر کسی کو بھی اگر ہم پوچھیں گے تمہارا مالک کون ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں مالک تو اللہ ہے، اور کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ ہر کوئی اشارہ اوپر ہی بتاتا ہے۔ لیکن وہ رب کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہے رب کا پیغام؟ بولیے، آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا ہے رب کا پیغام؟ ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے لیے فون نمبر لیتے ہیں، کال کرتے ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے، بات کرنے کے لیے نا، رائٹ؟ میل کرتے ہیں، ہم میسیج کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرنے کے لیے، واسطہ بنانے کے لیے، تعلق قائم رکھنے کے لیے، ہے نا؟ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ خط بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور خط کا انتظار جتنی شدت سے کرتے تھے، آج اتنا زیادہ واٹس ایپ کے بھی میسیجز کا انتظار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے تعلق رکھنے کے لیے، رابطہ رکھنے کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا ہے رب کا پیغام؟ میرے نام، آپ کے نام، اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے نام۔ اللہ سے ہم ہمارا تعلق کیسے بنائیں گے؟ کیا ایسا واسطہ ہے جس سے کہ ہم ہمارے رب سے بات کر پائیں گے؟ اور سلف صالحین جتنے تھے وہ تمام کی تمام، میں نے کئی بار میرے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمارے اسلاف کو اپنی باتیں اگر اللہ رب العالمین کو سنانا ہوتا تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور اگر اللہ رب العالمین کی باتیں اگر سننا ہوتا تو کیا کرتے؟ قرآن پڑھا کرتے۔ تو رب کا پیغام میرے نام کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ ہر ایک کے لیے نا، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کو شہر السیام، یہ شہر روزوں کا مہینہ بولا گیا، تو وہیں پر شہر الفرقان بھی بولا گیا۔ یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، یہ حق اور باطل میں لوگوں کو فرق بتانے والا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ قرآن کی وجہ سے اتنی فضیلت والا بن گیا، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوئی نا، جس رات نازل ہوئی وہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک اسپیشل رات بنا دیا۔ جس مہینے میں وہ مہینہ اسپیشل، جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ اسپیشل، جس نبی پہ آئی وہ
وہ نبی اسپیشل، جس امت پہ بھیجی گئی وہ پوری امت اسپیشل. تو اصل یہ پیغام ہے کیا میرے اور آپ کے نام؟ یہ قرآن اللہ نے دیا. تو جس طریقے سے آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، خاص طور پر رمضان، یہ ٹاپک لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ تعلق مجھ کو اور آپ کو اصل مقصد تک لے جا رہا ہے؟ وہ پیغام کیا میں اور آپ لے پا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دینا چاہتا ہے؟ یہ قرآن میرا اور آپ کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، ایک لیٹر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جانے والا یہ صرف ایک کامن کتاب نہیں ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان کے لیے پڑھ لیا بس پڑھ لیا، ثواب کے لیے پڑھ لیا بس پڑھ لیا، شیطانوں کو بھگانے کے لیے گھر میں رکھ لیا، خود کی صحت بنانے کے لیے قرآن کو پڑھ لیا. تو کیا اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے قرآن بھیجا ہے کیا وہ مقصد پورا ہوگا؟ اصل مقصد ہے کیا؟ یہ قرآن کا مطلوب کون ہے؟ یہ قرآن کس سے بات کرتا ہے؟ کس کے اوپر نازل کیا گیا قرآن؟ جانوروں کے لیے، پتھروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے یا انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے. قرآن کا مطلوب انسان ہے. قرآن ان سے پتھروں سے، پہاڑوں سے، جانوروں سے، بے جان لوگوں سے بات نہیں کرتا. قرآن کا مطلوب، قرآن کا اصل خلاصہ، قرآن کا اصل فوکس، قرآن اگر کسی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دیا گیا جو پیغام ہے وہ صرف انسانوں کے نام ہے. انسانوں کو بتانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، انسانوں کو سنانا چاہتا ہے، انسانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے. اور ہم آج مسلمان اسی قرآن کو کیا کریں؟ صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیے، صرف ثواب کی کتاب. اگر کسی کی دینداری کا کوئی تصور دیکھنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، روزہ رہتے. صرف قرآن پڑھنا ہم نے کیا سمجھا؟ رب کا پیغام کیا صرف پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا؟ کوئی بھی کتاب آپ خالی اگر پڑھ لیں گے سرسری طور پر تو کیا اس کا پیغام، اس کا اصل جو میسیج ہے وہ سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے، پکوان کرنا ہے، خالی ریسیپی اگر آپ ایک بار پڑھ لیں گے نا تب بھی آپ بنا نہیں پائیں گے. یہ تو رب کا کلام ہے، میرے اور آپ کے نام ہے، اسپیشل ہے. میں اور آپ، میرا اور آپ کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ذکر ہے میں اور آپ کیسے ہیں، اندرونی طور پر کیسے ہیں، ظاہری طور پر کیسے. میرا اور آپ کا ظاہر اور باطن دونوں قرآن میں موجود ہے. ہر انسان